بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سلسلہ حق کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ یہ 525 عیسوی کی بات ہے جب ملک یمن پر یہودی فرمانروا ذونواز حکمران تھا۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق یہ مشرک تھا۔ یہ شخص نصرانیوں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ نصرانی یا نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ اس شخص نے یمن کے شہر نجران سے ایک طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تمام نصرانیوں کو زندہ خندق میں ڈال کر جلا دیا، جن کی تعداد 20,000 سے 40,000 تک آتی ہے۔ عیسائیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ کی رومی حکومت کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے لیے رومیوں نے بحری بیڑا فراہم کیا، جبکہ ملک حبشہ کی 70,000 فوج یمن کے ساحل پر اتر کر یمن پر قابض ہو گئی۔ مصر و شام پر قابض رومی سلطنت کی کوشش یہ تھی کہ مشرقی افریقہ سے ہندوستان، انڈونیشیا اور مشرق کے ان تمام دور دراز کے علاقوں سے جن کی تجارت پر عرصہ دراز سے عرب قابض تھے، عربوں کو نکال کر وہاں اپنا مکمل غلبہ حاصل کر لیں۔ اسی مقصد کے تحت رومیوں نے حبشہ کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اسے یمن پر قابض کروا دیا۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق یمن پر حملہ 2 کمانداروں کی زیر قیادت کیا گیا تھا، جن میں سے ایک کا نام ابرہہ اور دوسرے کا اریات تھا، لیکن پھر یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ مقابلے میں اریات مارا گیا اور ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے یمن میں اپنا نائب مقرر کر دے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر اس نے شاہ حبشہ کی برائے نام بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو مفوض الملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ ابرہہ کو خانہ کعبہ میں ہونے والے حج سے عداوت تھی، چنانچہ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں سونے، چاندی اور جواہرات سے مرصع ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین عمارت تھی۔ ابرہہ نے لوگوں کو زبردستی مجبور کیا کہ وہ خانہ کعبہ جانے کی بجائے اس کلیسا میں عبادت کریں۔ عربوں کو جب ابرہہ کی اس ناپاک جسارت کی اطلاع ملی تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کی تاریکی میں کلیسا کے اندر جا کر اس کی دیواروں اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی۔ ابرہہ کو جب صبح اس کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابرہہ نے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ نجاشی نے اپنے خاص اور کوہ پیکر ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، اور دیگر طاقتور ترین ہاتھیوں کو ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں اور انہیں ہنکا دیں تو سارا بیت اللہ فوراً زمین پر آ رہے گا۔ ابرہہ 60,000 فوج کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ شریف کی جانب روانہ ہوا۔ فوجی لشکر کے آگے 9 یا 12 یا 13 قوی ہیکل ہاتھیوں کا ریوڑ تھا، جس پر ماہر ترین تیر انداز سوار تھے۔ درمیان میں شاہ نجاشی کے خاص ہاتھی محمود پر ابرہہ غرور و تکبر سے سرشار ریشم و کم خواب کے گدوں پر براجمان اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے نکلا۔ اہل عرب نے ایک جنگجو ذوالفقار کی قیادت میں ابرہہ کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے باطل قوتوں کو پیغام دینا تھا، چنانچہ اہل عرب ناکام ہوئے اور ذوالفقار کو قید کر لیا گیا۔ راستے میں قبیلہ خثعم کے مقام پر قبیلے کا سردار نفیل بن حبیب اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ کفار کا یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے رہائشی قبیلے ثقیف کے لوگوں نے اس فوج سے مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ گرد و غبار کا یہ طوفان نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بیت اللہ شریف سے 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر پہنچ کر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ وادی محصر میں خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہہ کا شاہی تخت بچھا دیا گیا۔ لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اور توانا اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ قریش مکہ کے اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ انہی اونٹوں میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد اور رئیس قریش
حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک سفیر حناطہ کو مکہ مکرمہ میں قریش کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ حناطہ نے مکہ میں لوگوں سے سرداروں کے بارے میں دریافت کیا تو سب نے حضرت عبد المطلب کا نام لیا۔ حناطہ حضرت عبد المطلب سے ملا اور انہیں ابرہہ کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم ابرہہ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے اور اگر وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے کہ پھر اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ سے ملانے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابرہہ ان کے قوی، ڈیل ڈول اور وجیح و روبدار شخصیت سے بڑا مرعوب ہوا، تخت سے نیچے اتر کر ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے فوجیوں نے میرے جو اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے حیران کن نگاہوں سے حضرت عبد المطلب کی جانب دیکھا اور بولا، اے مکہ کے سردار، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تم سے بڑا مرعوب ہوا اور میری نظر میں تمہاری وقت و عزت تھی، لیکن تمہاری اس گفتگو نے اسے بالکل ختم کر دیا۔ میں تمہارا کعبہ جو تمہارا دین ہے ڈھانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے یمن کے بادشاہ، اونٹ میرے ہیں، مجھے اس لیے ان کی فکر ہوئی، جبکہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ ابرہہ نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا، اے رئیس مکہ، آج تمہارا خدا اپنے گھر کو ابرہہ کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر کعبے کی جانب کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے سے نکل کر فوری طور پر خانہ کعبہ تشریف لائے، جہاں سب قبیلوں کے سردار جمع تھے۔ مشرکین کا یہ معمول تھا کہ ہر مصیبت کے وقت وہ بیت اللہ میں رکھے 360 بتوں کو بھول کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ ہی کو پکارتے اور اسی سے مدد مانگتے تھے، اور پھر مہربان رب ان کی دعائیں قبول فرماتا اور ان کی حاجت پوری فرما دیتا۔ حضرت عبد المطلب کو یقین تھا کہ اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے ان سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کی۔ رب کعبہ کے حضور گریہ وزاری کے بعد حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو ساتھ لے کر مکہ کے مختلف پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ابرہہ اپنی فوج کو مکے کی جانب کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ کے لیے خاص ہاتھی محمود کو خصوصی طور پر آراستہ کیا گیا۔ اسی اثناء میں نفیل بن حبیب، جنہیں راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، یہ آگے بڑھے اور اس کے ہاتھی محمود کا کان پکڑ کر سرگوشی میں کہا، اے محمود، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد الامین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اپنی جگہ پھیل کر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانے کے لاکھ جتن کر ڈالے مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا، اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا ڈال کر اذیت پہنچائی گئی، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ ابھی یہ پریشانی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ابرہہ کی فوج کو سمندر کی جانب سے آنے والی بے شمار چڑیوں نے گھیر لیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ بعض کے مطابق ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں، اس کے معنی ہیں غول در غول، یعنی پرندوں کے جو جھنڈ کے جھنڈ یا غول کے غول حملہ آور ہو رہے تھے انہیں ابابیل کہا گیا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں کہ جو پرندے سمندر کی جانب سے آ رہے تھے ان پرندوں کے بعض جھنڈ سفید، بعض سبز اور بعض سیاہ تھے، چنانچہ جس نے جس رنگ کے پرندے کو دیکھا وہی بیان کر دیا۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے یا مسور کی دال کے برابر تھیں۔ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے۔ پرندوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کی فوج پر برسا دی۔ ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کو لگ جاتی تھیں اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ ابرہہ کے لشکر میں
ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو روندتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا، پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ یہ کنکر جس پر پڑتا اس کے بدن کو چھیدتا ہوا زمین میں گھس جاتا تھا۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے ہی لشکر کے آدمیوں کو روندنے لگے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھی تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، بلکہ جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسے اسی حال میں واپس یمن لایا گیا اور وہ اپنے دارالحکومت صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کہ دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ بعد میں دونوں اپاہج اور اندھوں کو مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا گیا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی اور سب ماننے لگے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ روایت ہے کہ اسی سال سرزمین عرب میں چیچک کا مرض ظاہر ہوا تھا، جبکہ واقعہ فیل سے قبل چیچک اور میادی بخار یعنی ٹائیفائیڈ کے مرض کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ اصحاب فیل کا یہ عجیب و غریب واقعہ امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن قبل ماہ محرم 571 عیسوی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل میں پیش آیا۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبۃ اللہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔